بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس چیپٹر 15 کے پہلے 7 ریویو کوشچنز ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ آج ہم کوشچن نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ What are the factors which affect the magnitude of the EMF induced in a circuit by a changing magnetic field؟ یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ کے چینج ہونے سے کسی بھی سرکٹ میں جب میگنیٹک فیلڈ چینج ہو رہی ہو تو اس وقت جو EMF انڈیوسڈ ہوگی وہ کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ دی میگنیچیوڈ آف انڈیوسڈ ای ایم ایف ان اے سرکٹ ڈیپینڈز آن دی فالوئنگ فیکٹرز۔ یہ کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ فرسٹ، اسپیڈ آف ریلیٹیو موشن آف دی کوائل اینڈ دی میگنیٹ۔ جو ریلیٹیو موشن ہے کس چیز کی؟ کوائل اور میگنیٹ کی، اس کی اسپیڈ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ دوسرا، نمبر آف ٹرنز آف دی کوائل، نمبر آف ٹرنز آف کوائلس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا، اماؤنٹ آف کرنٹ پاسنگ تھرو دی کوائل۔ اور تیسرا آپشن کیا ہے کہ جو کوائل میں سے کرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، پاس ہو رہا ہے، بیسیکلی جو اس پہ بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ریلیٹیو موشن آف میگنیٹ اینڈ کوائل، دوسرا نمبر آف ٹرنز آف دی کوائل، اور تیسرا جو کرنٹ پاس ہو رہا ہوگا اس کوائل سے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ڈسکرائب دی ڈائریکشن آف این انڈیوسڈ ای ایم ایف ان اے سرکٹ، ہاؤ ڈز دس فینومینا ریلیٹ ٹو کنزرویشن آف انرجی۔ ہم نے یہ ڈسکرائب کرنا ہے کہ جو ڈائریکشن ہے انڈیوسڈ ای ایم ایف کی کسی بھی سرکٹ میں، اس کی ڈائریکشن یعنی کہ کسی سرکٹ میں ای ایم ایف انڈیوسڈ ہوتی ہے تو اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اور دوسرا وہ فینومینا کیسے ریلیٹ کرتا ہے کنزرویشن آف انرجی سے۔ تو بیسیکلی لینزز لا ہے جس کی مدد سے ہم ڈائریکشن بتا سکتے ہیں۔ ڈائریکشن آف این انڈیوسڈ کرنٹ ان اے سرکٹ از آلویز سچ دیٹ اٹ اپوزز دی کاز دیٹ پروڈیوسز اٹ۔ کہ جب کسی بھی سرکٹ میں کرنٹ انڈیوس ہوگا تو اس کی ڈائریکشن کیسے ہوگی؟ وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ وہ اپوز کرے گی اس کاز کو جو کہ اس کو پروڈیوس کر رہا ہوگا۔ ہم اس کو پریکٹیکل کی مدد سے دیکھتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ if we bring a north pole of a bar magnet near a solenoid an EMF will be induced in the solenoid by electromagnetic induction۔ اگر ہم کیا کریں، ایک بار میگنیٹ اس سولینائڈ کے نزدیک لے کر آئیں تو کیا ہوگا، اس سولینائڈ میں ای ایم ایف انڈیوسڈ ہو جائے گی۔ کس پروسیس کے تحت؟ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے پروسیس کے تحت۔ دی ڈائریکشن آف دی انڈیوسڈ کرنٹ ول بی سچ دیٹ اٹ ول ریپیل دی نارتھ پول آف دی میگنیٹ۔ اب جو اس میں انڈیوسڈ ہوگی، جو کرنٹ انڈیوسڈ ہوگا اس کی ڈائریکشن کچھ ایسی ہوگی کہ وہ اس نارتھ پول کو کیا کرے گی؟ ریپیل کرے گی۔ This is only possible if the right end of the solenoid becomes a north pole۔ اور یہ اس وقت پاسبل ہے اگر یہ سولینائڈ کا جو رائٹ پول ہے یہ کیا بن جائے؟ نارتھ پول بن جائے، تبھی یہ اس میگنیٹ کو کیا کرے گی؟ ریپیل کرے گی۔ Hence, according to right hand grip rule, the direction of the induced current in the solenoid will be anti-clockwise۔ تو اگر ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، رائٹ ہینڈ رول یوز کرتے ہیں، رائٹ ہینڈ گرپ رول یوز کرتے ہیں جو کہ سولینائڈ کے لیے ہے، تو وہ ہمیں انڈیکیٹ کرے گی کرنٹ کی ڈائریکشن اینٹی کلاک وائز۔ اس کے بعد ہم کیا کریں، اگر ہم ریورس کریں یعنی کہ when we move the north pole of the magnet away from the solenoid، اگر ہم نارتھ پول کو away from the solenoid لے کر جائیں، the direction of the induced current will be clockwise۔ تو اس وقت جو کرنٹ انڈیوسڈ ہوگا اس کی ڈائریکشن کلاک وائز ہو جائے گی۔ Lenz's law is a manifestation of the law of conservation of energy۔ یہ بھی کوشچن کا حصہ تھا، تو اس کا آنسر کیا ہے؟ Mechanical energy of our hand used to push the magnet towards or away from the coil results into electrical energy۔ یہ جو ہم ہاتھ کی مدد سے مکینیکل انرجی یوز کر رہے ہیں، مکینیکل انرجی کو استعمال میں لاتے ہوئے اس میگنیٹ کو ٹوورڈز اور اوے موو کرواتے ہیں اس کوائل کی طرف، تو بیسیکلی یہ مکینیکل انرجی کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ الیکٹریکل انرجی میں۔ یعنی کہ جو ہمارے مکینیکل انرجی تھی جو میگنیٹ کو ٹوورڈز اور اوے موو کروا رہی تھی، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس میں کرنٹ انڈیوسڈ ہوتا ہے، یعنی کہ الیکٹریکل انرجی پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینزز لا از مینیفیسٹیشن آف دی لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ نیکسٹ کویشچن ہے 15.10، ڈرا اے لیبل ڈائیگرام ٹو ایلسٹریٹ دی اسٹرکچر اینڈ ورکنگ آف اے سی جنریٹر۔ اب ہم نے اے سی جنریٹر کو ڈسکس کرنا ہے، اس کی ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے اور اس کا اسٹرکچر اور وہ ورک کیسے کرتا ہے وہ ہم نے بتانا ہے۔
تو اسٹارٹ کرتے ہیں. پرنسپل جو اے سی جنریٹر کے لیے یوز کیا جاتا ہے, دی پرنسپل آف اے سی جنریٹر از بیسڈ آن فیراڈیز لاز آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. جو فیراڈے لا ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا, وہ بیسیکلی یوز ہو رہا ہوتا ہے اے سی جنریٹر میں. وین اے کوائل, اور وہ ہے کیا, وین اے کوائل روٹیٹس ان اے میگنیٹک فیلڈ, جب یہ کوائل روٹیٹ کرے گی میگنیٹک فیلڈ میں, the induced current in it continuously changes from maximum to minimum value and from minimum to maximum value and so on. تو کیا ہوگا, جو کرنٹ اس میں انڈیوسڈ ہوگا وہ اس کی ویلیو میکسیمم سے منیمم اور منیمم سے میکسیمم یہ چینج ہوتی رہے گی. دس از دی بیسک پرنسپل آن وچ این اے سی جنریٹر ورکس. تو یہ بیسیکلی بیسک پرنسپل ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اے سی جنریٹر ورک کرتا ہے. اب ہم اس کی پراپر ورکنگ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. اسٹرکچر پہلے دیکھ لیتے ہیں. اسٹرکچر آف اے سی جنریٹر. اے سمپل جنریٹر کنسسٹ آف اے ریکٹینگولر کوائل وچ از روٹیٹڈ بٹوین دی پولز آف اے پرماننٹ میگنیٹ. ایک کوائل ہوتی ہے جو ان پرماننٹ میگنیٹس کے درمیان میں کیا کر رہی ہوتی ہے, روٹیٹ کرے گی. بوتھ دی اینڈز آف دی کوائل آر سولڈرڈ ٹو دی ٹو سلپ رنگز فکسڈ آن دی آرم آف دی ٹو کاربن برشز are kept in contact with these slip rings with the help of two springs. کیا کام کیا جاتا ہے کہ اس کوائل کے جو دو اینڈز ہیں, ایک کوائل کا یہ اینڈ ہے اور دوسرا یہ والا اینڈ ہے, ان دونوں اینڈز کو سلپ رنگز کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کوائل کو دونوں اینڈ سلپ رنگز کے ساتھ فکس ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا لگے ہوتے ہیں, کاربن برشز اٹیچ ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے ڈی سی جنریٹر, ڈی سی موٹر والے کیس میں بھی دیکھا تھا, وہاں پہ بھی کاربن برشز یوز کیے گئے تھے, تو یہاں پر بھی کیا ہے, کاربن برشز یوز کیے گئے ہیں. کرنٹ از ڈرون فرام دی کوائل تھرو دیز برشز. جو کرنٹ ہمارے پاس آئے گا کوائل کی مدد سے, وہ ان برشز کی طرف, برشز کی مدد سے ڈرا کیا جاتا ہے. When the coil is rotated between the poles of the magnet, a current is induced in the coil. یہ سارا ڈسکس کیا تھا ہم نے, جس طرح ڈی سی موٹر میں اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب کوائل روٹیٹ کرے گی تو آٹومیٹیکلی اس میں کرنٹ انڈیوسڈ ہوگا کوائل کے روٹیٹ کرنے سے, کیونکہ جب میگنیٹک فیلڈ کے درمیان میں یہ کوائل موجود ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے اوپر فورس اپلائی ہو رہی ہوگی, جس کو ہم لیفٹ ہینڈ فلیمنگ رول کی مدد سے ڈیفائن بھی کر چکے ہیں. تو اسی طرح یہ کیا کرے گی, یہ کوائل اس میں روٹیٹ کرنا شروع کر دے گی. تو اس کوائل کے روٹیٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے, کرنٹ انڈیوسڈ ہو جاتا ہے. ورکنگ کیسے کرتا ہے اے سی جنریٹر. وین انجن اور ٹربائن روٹیٹس دین دی کوائل بٹوین دی پولز آف دی میگنیٹ آلسو روٹیٹ. جب انجن یا ٹربائن روٹیٹ کرتا ہے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, یہ جو کوائل ہوتی ہے میگنیٹ کے درمیان میں, یہ بھی روٹیٹ کرنے لگ جاتی ہے. سو میگنیٹک فیلڈ لائنز تھرو دی کوائل آلسو چینج. تو جو میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں, اور ان چینجنگ میگنیٹک فیلڈ لائنز کی وجہ سے اس کوائل میں کرنٹ آ جاتا ہے. دس چینج ان میگنیٹک فیلڈ لائن تھرو کوائل انڈیوسڈ ای ایم ایف کرنٹ اکارڈنگ ٹو دی فیراڈیز لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ اے سی جنریٹر میں جو کرنٹ ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے. اس کی مزید ڈیٹیل بھی کافی ساری ہے, لیکن جہاں پہ جتنا کوشچن میں پوچھا گیا تھا اتنا ہی بتایا ہے. ادروائز اس کے یہ سلپ رنگز کیسے کام کرتے ہیں اور برشز کیسے کام کرتے ہیں, یہ سارا کچھ ڈیٹیل میں بتایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے 15.11. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دی ٹرم میوچل انڈکشن. میوچل انڈکشن سے کیا مراد ہے. تو میوچل انڈکشن, دی فینومینا آف پروڈکشن آف انڈیوسڈ کرنٹ ان ون کوائل ڈیو ٹو چینج آف کرنٹ ان دی نیبرنگ کوائل از کالڈ میوچل انڈکشن. یعنی کہ ایک ایسا فینومینا جس میں ایک کوائل میں کرنٹ انڈیوس ہو جائے, کس وجہ سے, جب اس کے پاس جو کوائل موجود ہے اس میں کرنٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے. تو بیسیکلی جب اس میں کرنٹ چینج ہو رہا ہوگا تو میگنیٹک فیلڈ لائنز چینج ہوں گی, اور میگنیٹک فیلڈ لائنز کے درمیان میں جب دوسری کوائل رکھی جائے گی تو اس میں کیا ہو جائے گا, کرنٹ انڈیوس ہو جائے گا. یونٹ کیا ہے, ایس آئی یونٹ آف میوچل انڈکشن از ہینری. ایس آئی یونٹ میوچل انڈکشن کی ہینری ہے, اور ہینری کیا ہے, ہینری کی ڈیفینیشن یہ ہے, اٹ از اکول ٹو این الیکٹرو میگنیٹک فورس آف 1 وولٹ in a closed circuit with a uniform rate of change of current of 1 ampere per second. Next question 15.12. What is transformer? Explain the working of a transformer in connection with mutual induction.
ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, ट्रांसफार्मर की म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए से बताना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस आपको बता चुका हूँ पहले। तो अब हम इसमें ट्रांसफार्मर देखते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली है क्या? दिस इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी कि एसी वोल्ट को कम या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर में कौन सा यूज़ किया जाता है? ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। Construction transformer consists of two coils which are wounded on two different sides of rectangular iron core. बेसिकली दो डिफरेंट कॉइल्स होती हैं। अगर आप ये डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक आयरन कोर है रेक्टेंगुलर शेप में, और इसके ऊपर क्या है, ये एक कॉइल रोटेट की गई है इसके ऊपर, और दूसरी तरफ ये दूसरी कॉइल है। वन कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल का नाम देते हैं। एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल का नाम देते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। और इसका जो सिंबल है वो ये दिखाया गया है। ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक कोर है, ये प्राइमरी कॉइल इस तरफ, सेकेंडरी कॉइल इस तरफ, वीपी और वीएस लिख देते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर वर्किंग देखते हैं। वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर: व्हेन द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ एसी voltage, then the changing current generates a changing magnetic field which is carried through the core to the secondary coil and EMF is induced in the secondary coil। यानी कि प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट किया जाता है एसी सोर्स के साथ, तो क्या होगा, उसमें जो करंट है वो चेंज होता है। तो उस चेंजिंग करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम दूसरी कॉइल रखेंगे यानी कि सेकेंडरी कॉइल, तो उस कॉइल में क्या आ जाएगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। फार्मूला जो ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ किया जाता है VS/VP = NS/NP है। ये वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है। इसी फार्मूले को हम VS/NS = VP/NP लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर की। दो टाइप्स होती हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब बारी बारी इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को भी देखते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, सच ट्रांसफार्मर विल इंक्रीज द वोल्टेज एंड इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर क्या है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा हों नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हों प्राइमरी कॉइल की निस्बत, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या नाम देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। और ये क्या काम करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा वोल्टेज को। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हैं वो ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, such transformer will decrease the voltage and is called step down transformer। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो प्राइमरी कॉइल की तादाद है वो सेकेंडरी कॉइल की तादाद की निस्बत ज़्यादा होती है। तो ये क्या काम करता है कि ये जो वोल्टेज होती है उसको डिक्रीज़ कर देता है। इसको हम फार्मूले की मदद से NS लेस देन NP लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? एन इमेजिनरी ट्रांसफार्मर फॉर विच इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी इनपुट और आउटपुट इक्वल हो उसको आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इनपुट पावर इक्वल होती है आउटपुट पावर के, यानी कि पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो P = VI होता है, तो हम इसको IP/VP = IS/VS लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। लिमिटेशन क्या है ट्रांसफार्मर की? लिमिटेशन ये है कि ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करता। इसमें से जो करंट पास हो रहा होता है वो AC करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। और इसके यूजेस क्या क्या हैं? ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन रेडियो, टीवी, एम्पलीफायर, पावर सप्लाईज, बैटरी चार्जेस, सप्लाइंग पावर
فرام پاور اسٹیشنز ٹو کنزیومرز، یعنی کہ ہمارے پاس الیکٹرک ڈیوائسز جو یوز ہو رہی ہیں زیادہ تر میں ٹرانسفارمر یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ ہائی وولٹیج سے لو وولٹیج ہم نے جنریٹ کرنی ہوتی ہے. ایون کہ جو موبائل چارجر ہوتا ہے اس میں بھی ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے جو کہ 220 وولٹ کو 5 وولٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے موبائل کو 5 وولٹ چاہیے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس 15.13. دی voltage chosen for the transmission of electrical power over large distance is many times greater than the voltage of the domestic supply. State 2 reasons why electrical power is transmitted at the high voltage. وہ کویشچن میں یہ کہہ رہا ہے کہ وولٹیج جو ٹرانسمٹ کی جاتی ہے الیکٹریکل پاور میں لارج ڈسٹینس پہ وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اس وولٹیج کی نسبت جو کہ گھروں میں سپلائی کرنی ہوتی ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو بیسیکلی اس کی ریزن کیا ہے کہ فرسٹ، سنس پاور ٹرانسمیشن از ٹرانسمیٹڈ اکراس لارج ڈسٹینسز، ریزسٹنس آف دی کیبلز could run up to millions of ohms, so the high voltage is required to overcome the resistance. اب جو چیز ہے کہ اس نے جو ٹرانسمیشن ہے پاور ٹرانسمیشن وہ لارج ڈسٹینس پہ ہونی چاہیے، تو اس وجہ سے ریزسٹنس جو ہے وہ انکریز کر جائے گی کافی زیادہ، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو وولٹیج ہے وہ ہائی رکھی جاتی ہے. دوسرا کیا ریزن ہے؟ اف انکریز ان ٹرانسمیشن وولٹیج ریڈیوس دی سائز آف دی کنڈکٹر، دی کاسٹ آف دی کنڈکٹر اینڈ سپورٹنگ اسٹرکچر مٹیریل از ریڈیوسڈ. اگر ہم کیا کریں، ٹرانسمیشن وولٹیج کو انکریز کریں کنڈکٹر کے سائز کو ریڈیوس کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے جو کاسٹ ہوگی کنڈکٹر کی وہ کیا کر جائے گی، ریڈیوس ہو جائے گی. تیسرا، اف انکریز ان ٹرانسمیشن وولٹیج ریڈیوسز دی لائن کرنٹ، اگر ٹرانسمیشن وولٹیج انکریز کرنے سے جو کرنٹ ہے وہ کیا کر جائے، ریڈیوس ہو جائے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، لائن ہیز لاس ریڈکشن، تو اس میں جو ریڈکشن ہوگی وہ کم ہوگی. تو بیسیکلی جو کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ جب پاور اسٹیشن میں بجلی بنائی جاتی ہے تو گھروں میں تو 220 وولٹ چاہیے، وہاں پہ کئی ہزار کلو وولٹ جنریٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ زیادہ ہائی پاور کیوں گھروں تک پہنچائی جاتی ہے، مطلب سٹیز تک، ایون کہ سٹی کے اندر بھی، شہروں کے اندر بھی کافی ہائی پاور کی وائرز گزر رہی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی وہ ہائی پاور اس لیے یوز کی جاتی ہے کہ اگر وہ وہیں سے ہی 220 وولٹ پاور اسٹیشن سے 220 وولٹ گھروں تک لائن بچھا دیں تو اس کے ذریعے سے ایک ریزسٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے کرنٹ کافی کم ہو جائے گا. تو بیسیکلی ان کافی سارے پروسیسز کو دیکھنے کے لیے کہ ریزنز کیا ہے کہ وہ کرنٹ ہائی ٹرانسمیشن کا فلو کیا جاتا ہے، اس کی یہ 3 ریزنز بتائی گئی ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن ہے 15.14 ہے، وائی از دی وولٹیج یوزڈ فار دی ڈومیسٹک سپلائی مچ لوور دین دی وولٹیج آف وچ دی پاور از ٹرانسمیٹڈ. At the electric distribution substation, that serves your home, the electricity is removed from the transmission system and passed through step-down transformer that lower the voltage. Voltage question کیا تھا؟ Voltage used for the domestic supply much lower than the voltage of which the power is transmitted. کہ جو ہم گھروں میں بجلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے، اس کی وولٹیج بہت کم ہوتی ہے اس کی نسبت جو کہ ٹرانسمٹ کی جا رہی ہوتی ہے پاور اسٹیشن سے. تو الیکٹرک ڈسٹریبیوشن سسٹم دیٹ سروز یور ہوم، دی الیکٹریسٹی از ریمووڈ فرام دی ٹرانسمیشن سسٹم اینڈ پاسڈ تھرو اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر دیٹ لوور دی وولٹیج. یعنی کہ وہ جو کئی ہزار کلو وولٹ کی جو لائنز بچھائی گئی ہوتی ہیں جن میں سے کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے کئی ہزار کلو وولٹ تک، ان کو اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے، ان کی وولٹیج کم کر دی جاتی ہے. کیونکہ ڈومیسٹک میں ہمیں یعنی کہ گھروں میں 220 وولٹ تک ہمیں چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، جو ہائی وولٹیج ہوتی ہے اس کو اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی مدد سے لو کر دیا جاتا ہے. تو یہاں تک ہمارے اس چیپٹر کے جو ریویو کویسچنس تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس چیپٹر کی کانسیپچل کویسچنز دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو.